اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے مختلف موضوعات پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ ہمارا آج کل کا موضوع جو ہم جس پر تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے عبادت میں سب سے افضل ترین عبادت یعنی نماز کے بارے میں، اور نماز میں مختلف سوالات اور مختلف باتیں بحمد اللہ ہمارے ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ نے بتائیں۔ آج کا موضوع ہے نماز عیدین، اور اس موضوع کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے جانیں گے، اور ہمارے ساتھ اس وقت سعادت ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، مستحب نمازوں کی بات ہوتی ہے تو اس میں سب سے اہم ترین نماز جسے آپ سمجھتے ہیں، ہم لوگ جو سمجھتے ہیں اس خطے میں، وہ ہے عیدین۔ نماز عیدین کے بارے میں، اس کی تفصیلات اور اس کے کتنی اہمیت ہے اس کے بارے میں بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ نماز عیدین یعنی عید فطر اور عید قربان میں نماز کا پڑھنا جو 2 رکعت نماز ہے، امام زمان کے حضور میں یعنی جس وقت امام موجود ہو اور سامنے ہو، لوگوں کے درمیان ہو، واجب ہے اور صرف جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یعنی غیبت امام کے زمانے میں، نماز عیدین مستحب ہے اور جماعت اور فرادہ دونوں طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز عیدین میں نماز فطر معلوم ہے کہ نماز پہلی شوال کو، اور نماز قربان عید قربان 10 ذی الحجہ کو پڑھی جانی چاہیے، اور اس کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر ظہر تک ہے، یعنی پہلی شوال کو طلوع آفتاب کے بعد، سورج نکلنے کے بعد اذان ظہر تک یعنی زوال تک نماز عید فطر پڑھنے کا وقت ہے، اور اسی طرح 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب سے لے کر ظہر کے اذان تک یا ظہر کے زوال کے وقت تک نماز عید قربان پڑھنے کا وقت ہے۔ یہ اس کی تاکید بہت زیادہ ہوئی ہے، جیسے کہ بیان کیا گیا کہ اگر امام کا حضور کا زمانہ ہو تو واجب ہے، یہ تو غیبت کے زمانے میں مستحب کا حکم دیا گیا ہے، اور لیکن پھر بھی علماء تاکید کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کا فلسفہ بھی وہی ہے کہ انسان عید خداوند عالم نے، خصوصاً اسلام نے، ایسا نہیں ہے دیگر مذاہب میں عام طور سے ہوتا ہے کہ عید کا مطلب یا کوئی خوشی کے دن کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ صرف دنیاوی چیزوں میں ملوث ہو کے ختم ہو جائے اور اس کا دن اسی طرح گزر جائے، جبکہ اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو اسلام میں جو عید ہے یا اسلام میں جو خاص دن ہے اس میں عبادت بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں مثال کے طور کے اوپر اگر 17 رکعت نماز واجب ہے تو جمعے کے دن نماز جمعہ کی وجہ سے اور خطبہ جمعہ اور دیگر چیزوں کی وجہ سے چیزیں بڑھ جائیں گی، اور عید قربان ہو یا عید فطر ہو، اور مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے سعادت شیرازی کی نظر میں عید غدیر جو ہمارے 18 ذی الحجہ کو ہے وہ بھی تقریباً اسی حکم میں شامل ہے، اس میں عبادت بڑھ جائے گی، اعمال بڑھ جائیں گے، زیارت بڑھ جائے گی، نماز بڑھ جائے گی، اور اس کا ایک اہم فلسفہ یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیں خداوند عالم کی عبادت انجام دینی ہے اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو فلسفہ ہے کہ جب عید آئے اور خوشی آئے تو سب مسلمان اکٹھا ہوں، ایک ساتھ آئیں، سال میں اس عید کے موقع پر سب اکٹھا ہوں، اسی لیے نماز عید کے لیے مستحب ہے کہ صحرا میں پڑھی جائے، کھلی جگہ پر پڑھی جائے، پورا شہر اکٹھا ہو کر نماز کو انجام دے، زیر آسمان اگر ہو سکے تو پڑھی جائے، مگر یہ کہ مسجد الحرام مکے میں اگر انسان پڑھ رہا ہے تو پھر مسجد الحرام میں ہی نماز پڑھنی چاہیے، وَإِلَّا صحرا میں پڑھے اور باوقار جائے عید کے دن۔ عید قربان میں بہتر ہے کہ قربانی دینے کے بعد نماز پڑھے، البتہ مستحب ہے یہ، اور اسی طرح نماز عید فطر میں مستحب ہے کہ انسان جب طلوع آفتاب کا سورج تھوڑا سا چڑھ جائے تو پہلے افطار کرے تاکہ یہ اعلان ہو کہ آج عید ہے اور میں روزے سے نہیں ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ فطرہ دے پھر نماز پڑھے، اور نماز عید و قربان میں پہلے قربانی کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ تو یہ مستحب ہے، البتہ کسی آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ نماز کا وقت تو معین ہے، باقی چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ تو اس کی تاکید اور اس کا فلسفہ اگر انسان سمجھ لے تو پھر اس کو ہمارے طور پہ عام طور سے ہوتا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو نگلیکٹ کرنے لگتے ہیں،
مثال کے طور پر عید کے کپڑوں کی ہمیں بہت فکر رہتی ہے اور قربانی کے جانور کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے، لیکن خود اگر ہم مولا کائنات کی بات کریں، امیر کائنات کی بات کریں، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ہر وہ دن عید ہے جس دن تم کسی معصیت میں نہ پڑو، کسی دن گناہ میں نہ پڑو. بالکل. اور یہ عید کا یہ ہے جو اصل عید کا مطلب ہے پلٹنا، اپنی فطرت کی طرف پلٹنا، اور انسان کی فطرت اسلام اور محرمات سے دوری، یعنی پلیدگی سے دوری، گندگی سے دوری ہے، اور اچھائی کو پسند کرنا ہے. تو امیر المومنین کی فرمائش کے جس کو آپ نے نقل فرمایا کہ بے شک ہر وہ دن جس دن انسان معصیت الہی سے دور رہے وہ دن عید کا دن ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ہر دن کو کوشش کرے کہ اپنے لیے عید بنائے گناہ سے دوری کر کے، اور جو عید اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ نے جس کو عید قرار دیا ہے اس دن انسان اہتمام کرے. اور عبادت الہیہ سے صرف مراد نماز نہیں ہے اور صرف دعا نہیں ہے، بلکہ دوسری عبادت ہے. یہ فطرے کا حکم دینا یا قربانی کر کے لوگوں کے درمیان گوشت بانٹنا، یہ خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خداوند عالم صرف اپنے لیے عبادت نہیں چاہتا، یا صرف 2 رکعت نماز پڑھنا یا روزہ رکھ لینا یا قربانی کر دینا یہ عبادت نہیں، بلکہ عبادت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، سماج کے اندر ایکا بنائے رکھنا، ایک دوسرے تک پہنچنا، جو کمزور طبقہ ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا اور خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا. اصل عید یہی ہے کہ ہم فطرہ دے کر ان لوگوں کے لیے بھی خوشی کا موقع فراہم کریں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. قربانی کر کے ہم اپنے فریزر میں گوشت نہ فریز کریں، بلکہ ان تک پہنچائیں کہ جن کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ گوشت خرید کر کھا سکیں. لہٰذا اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں تو قربانی کریں اور ان تک پہنچائیں جن کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، تاکہ ہم عید کے صحیح مفہوم کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. جزاک اللہ. اب عید کے بارے میں جیسے یہ ہے کہ نماز جو پڑھی جاتی ہے 2 رکعت ہے آپ نے بتایا، تو کیا عید کا حکم بھی جمعے کی طرح ہے کہ مثلا عید اگر ایک جگہ پہ ہو رہی ہے تو اس کے علاقے کے چاروں مطلب وہی 5.5 کلومیٹر کا اس میں بھی وہی حکم جاری ہوتا ہے؟ نہیں، اس عید میں یہ حکم جاری نہیں ہے. نماز عیدین چونکہ فرادہ بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا انسان اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے. جمعہ چونکہ سوائے جماعت کے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن نماز عیدین چونکہ فرادہ بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا انسان اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور ہر مسجد میں بھی نماز عیدین پڑھی جا سکتی ہے. کوئی حرج نہیں ہے، فاصلے کی رعایت کی کوئی شرط نہیں. مستحب ہے کہ انسان ایک بڑی جگہ پہ نماز عید پڑھے، کھلی جگہ پہ پڑھے، زیادہ لوگ اکٹھا ہو کے جہاں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں وہاں پڑھے. لیکن آج کے دور میں جہاں غیبت کے زمانے میں ہر مسجد میں بھی نماز عید ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. اب ان لوگوں کے لیے کیونکہ یہ پروگرام پوری دنیا میں بحمد اللہ پہنچ رہا ہے، تو وہ لوگ جو جہاں پر جماعت کا اہتمام نہیں ہو سکتا اور کہیں اکیلا بندہ رہ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ ارشاد فرمائیں کہ کس طریقے سے نماز ادا کی جائے. وہ مطلب مثلا اگر کچھ یاد نہیں ہے، وہ جو ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں دعا، تو اس کے علاوہ بھی کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں، تو ذکر کے ساتھ آپ تفصیل سے عرض کیا جائے کہ نماز عیدین جیسے کہ عرض کیا گیا 2 رکعت ہے. جی 2 رکعت تقریباً نماز صبح کی طرح ہے. 2 رکعت کا طریقہ یہ ہوگا کہ انسان پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھنے کے بعد اس کے بعد ایک چھوٹا سورہ پڑھے گا. چھوٹے سورے میں کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے. مستحب ہے کہ سورہ اعلیٰ پڑھا جائے پہلی رکعت میں. نہیں یاد ہے دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا. اگر فرادہ کوئی انسان پڑھ رہا ہے نہیں یاد ہے دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا. حالانکہ آج کل آسان ہو گیا، موبائل میں اپلیکیشنز ہوتی ہیں، قرآن ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کو دشواری ہوتی ہے پڑھنے میں، یا پڑھنا نہیں آتا قرآن یا اور یاد نہیں ہے. تو انسان کوئی بھی سورہ جو اس کو یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے. اس کے بعد پہلی رکعت میں 5 تکبیریں کہے گا، اور ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت پڑھنا چاہیے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے سورہ حمد اس نے ختم کیا، اس کا سورہ اعلیٰ اس نے پڑھا یا کوئی اور سورہ اس نے پڑھا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بلند کر کے قنوت پڑھے گا. اب قنوت میں عام طور سے نماز عیدین مستحب ہے وہ جو لمبا قنوت ہے جو پڑھا جاتا ہے، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت، اگر نہیں یاد ہے جی تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی دعائے قنوت جو اس کو یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے، یا یہی دعائے قنوت اگر وہ کسی چیز کے ذریعے سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. نہیں تو میں نے عرض کیا کہ کوئی حتی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بھی اگر وہ کہہ کر قنوت کو پڑھ لے تو کافی. اس طرح 5 قنوت اسے پڑھنے، یعنی اگر پورا پہلی رکعت میں 5 تکبیریں کہے گا، ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت پڑھے گا. قنوت پڑھ کے ہاتھ نیچے کر لے گا، پھر اللہ اکبر، پھر ایک قنوت، پھر اللہ اکبر، پھر تیسرا، چوتھا، 5واں. 5ویں قنوت کے بعد
رکوع میں جائے گا، رکوع سے سر اٹھائے گا، دونوں سجدے انجام دے گا، پھر جب کھڑا ہوگا تو اب یہ دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد مستحب ہے کہ سورہ والشمس پڑھا جائے، لیکن اگر نہیں یاد ہے تو کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے، اور اس کے بعد 4 تکبیریں کہے گا۔ تو پہلی رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں 4 تکبیریں، اور ہر تکبیر کے بعد ایک قنوت ہے، تو کل ملا کر یہ 9 قنوت ہوں گے، یعنی 5 قنوت پہلی رکعت میں اور 4 قنوت دوسری رکعت میں، اور اس کے بعد انسان رکوع کرے گا، رکوع سے سر اٹھائے گا اور 2 سجدے انجام دے کر تشہد و سلام کہہ کے نماز تمام کر دے گا۔ اگر کسی شخص کو سورہ نہیں یاد ہے یا دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو جو سورہ یاد ہے وہ پڑھ لے کافی ہے۔ کسی شخص کو اگر قنوت نہیں یاد ہے اور دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو جو قنوت بھی پڑھ لے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اگر اب سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ نماز میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں اور میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، خیال کا آنا یا انسان کا ذہن کا مشوش ہونا یا ادھر ادھر ذہن کا جانا یہ بہت طبیعی چیزیں، تقریباً اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے خیالات کو وضو جب کریں، جو علماء نے جو روایات ہم تک پہنچائی ہیں ان میں یہ تاکید ہوئی ہے کہ اگر انسان اپنی نماز میں اس کو خضوع اور خشوع میں پریشانی ہو تو اپنے وضو کو صحیح کرے، یعنی ممکن ہے کہ اس نے جو وضو کیا ہو تو اسی طرح سے جس طرح سے دوڑ بھاگ والا وضو ہوتا ہے وہ نہیں، خضوع اور خشوع کے ساتھ وضو سے ہی اپنے حالات کو صحیح کرے۔ روایات میں ہے کہ امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر ائمہ کے لیے بھی ملا ہے کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کا جسم لرزنے لگتا تھا، اور لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات جس سے پورے عرب ڈرتا تھا اور خوف کھاتا تھا، اس کی شجاعت کا لوہا مانتا تھا، لیکن جب وہ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور جسم کانپنے لگتا تھا کہ میں جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس کی عظمت اور کبریائی کو دیکھنے کے سبب اور سوچنے اور سمجھنے کے سبب میرے جسم میں یہ لرزہ طاری ہے۔ تو ہم جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا شیعہ ہونے کی حیثیت سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں پہچان بنواتے ہیں تو ہمیں عبادت میں خضوع اور خشوع کو امیر المومنین سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لہٰذا وضو کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ خود خیالات سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان خیال میں اتنا گم ہو جائے کہ نماز کی شکل ختم ہو جائے یا نماز کی کیفیت ختم ہو جائے تو پھر وہ نماز اپنے آپ باطل ہو جائے گی، اسے دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر صرف ذہن جا رہا ہے اور انسان ظاہری طور پر نماز کے ارکان کو صحیح سے انجام دے رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر یہ اپنے نماز کو صحیح کرنا چاہتے ہیں اور اچھے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو وضو میں احتیاط کریں، وضو کو صحیح سے انجام دیں، اور نماز کی حالت میں ذہن کو مثال کے طور پر سورہ حمد جب پڑھ رہا ہے تو سورہ حمد کا ترجمہ یا جو بھی سورہ پڑھ رہا ہے، ذکر پڑھ رہا ہے، اس کے ترجمے میں اس طرح سے کرے کہ انسان کا ذہن زیادہ ادھر ادھر نہ جائے۔ ساتھ ہی علماء نے تاکید کی کہ اگر انسان کا ذہن بہت مشوش ہوتا ہو تو وہ اپنی نمازوں میں سورہ کافرون کی تلاوت زیادہ کیا کرے تاکہ دھیرے دھیرے اس کا ذہن جو ہے اس طرح کے وسوسوں سے محفوظ ہو جائے۔ اگر اب سوال اس میں میرا بھی شامل کر دیجئے اس میں کہ مثلا نماز کو کس خضوع اور خشوع جو کہا جاتا ہے اس میں کیا اتنا ضم کر لینا کہ وہ انسان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ ہم کس رکعت میں ہیں؟ مثلا کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں موجود اس طریقے سے کر لو اپنے آپ کو کہ خیال ہی نہ ہو کہ آپ کہاں پر ہو، تو اب وہ جو خیال جو دونوں چیزیں ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، خضوع اور خشوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ارکان نماز یا عدد نماز اور عدد رکعت کو بھول جائیں، یعنی خضوع اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جب بارگاہ خداوندی میں ہم جا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا سارا دھیان اس عبادت کی طرف ہو۔ اس عبادت میں دھیان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس رکعت پہ سورہ حمد پڑھنا ہے، ہمیں اس رکعت پہ سورہ حمد کے بعد کیا پڑھنا ہے، قنوت پہ دوسری رکعت پہ تو قنوت پڑھنا ہے، یا جو بھی چیزیں نماز ترتیب بھی صحیح ہو، موالات بھی صحیح ہو۔ تو خضوع کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا گم ہو جائے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں۔ خضوع کا مطلب اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں سرنڈر کر دیں، حتیٰ اپنے خیالات کو، اور ہم کہیں اور اپنے خیال کو بھی نہ جانے دیں۔ اب جب ہمارا خیال نماز رہے گا تو ہمیں یہ تو خیال رکھنا ہی ہے کہ ہم پہلی رکعت میں ہیں کہ دوسری رکعت میں ہیں کہ تیسری رکعت میں ہیں کہ چوتھی رکعت میں ہیں، اور دونوں کا آپس میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم اتنا گم ہو جائیں کہ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں اور اپنے وقت کو بھی بھول جائیں اور اپنے دائرے کو بھی بھول جائیں۔ نہیں، یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں رکوع کرنا ہے، ہمیں سجدہ کرنا ہے، سجدے کا ذکر پڑھنا ہے، ہمیں پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے، یہ خیال رہے، لیکن نماز اور عبادت کے علاوہ جو خیالات ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آقا
یہ سوالات تھے کچھ لوگوں کو، تو ہم پھر عیدین کی نماز کے بارے میں بات کر رہے تھے. اب خطبے کی بات کرتے ہیں. جو خطبہ جو ہوتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا یہ بھی مطلب مستحب ہے؟ اور کیا بغیر اس خطبے کو سنے نماز ہو جاتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالکل، نماز عیدین میں یہ چیز ذکر کرنا رہ گئی تھی کہ نماز عیدین میں نماز جمعہ کی طرح خطبے بھی ہیں اور 2 خطبے، لیکن فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عیدین میں خطبہ نماز کے بعد ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھ کے چلا جائے اور خطبوں کو نہ سنے یا خطبے سے ربط نہ رکھے. نہیں، جس طرح جمعے میں خطبہ پڑھنا سننا ضروری ہے اسی طرح عیدین میں بھی خطبہ پڑھ سننا ضروری ہے. بالکل جمعے کی طرح کے خطبے ہیں اور امام کو اختیار ہے کہ کم اور زیادہ وہ خطبے کو بیان کر سکتا ہے. کچھ چیزیں ضروری ہے، جیسے حمد ضروری ہے، رسول کی پر صلوات اور آل رسول کے اوپر صلوات ضروری ہے. باقی چیزیں وہ اپنے ضرورت کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے بیان کر سکتا ہے. اور ماموم کے لیے ضروری ہے کہ خطبوں کو سنے باقاعدہ تاکہ صحیح طریقے سے نماز عید ادا ہو سکے. اگر آپ کچھ اور سوال ہیں، ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر امام غیر مسلک ہو، مطلب وہ اہل تشیع میں سے نہ ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مثلا میں اگر حرم میں جاتا ہوں کعبے میں اور کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے یا حج کے لیے، تو وہاں پر جو امام ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھنا کس طرح سے حکم ہے؟ دیکھیں، نماز میں ایک شرط عدالت ہے. امام کی شرط میں سے ایک شرط عدالت ہے، اور عدالت سے مراد ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا قائل ہونا ہے. لہٰذا جو شخص ولایت امیر المومنین کا قائل نہ ہو اس کے پیچھے جماعت صحیح نہیں ہے. لیکن اگر انسان حج پر ہے یا عمرے پر ہے یا کسی ایسی جگہ ہے جہاں جماعت نہیں ہے اور جماعت کے علاوہ اس کے لیے سخت ہے بغیر جماعت کے رہنا یا جماعت میں شرکت نہ کرنا سبب بن سکتا ہے کہ لوگ اس کی طرف انگلی اٹھائیں یا اس کے اوپر کوئی حکم صادر کریں، تو یہ انسان جماعت میں شرکت کر سکتا ہے اس طرح سے کہ اپنی نماز پڑھے گا لیکن ارکان کو جماعت کے ساتھ انجام دے گا. مثال کے طور پر نیت تو کرے گا اپنی نماز کی، لیکن جب لوگ رکوع میں جائیں گے تو یہ بھی رکوع میں جائے گا، جب لوگ سجدے میں جائیں گے تب یہ آدمی اپنے سجدے انجام دے گا، لیکن نیت اپنی رہے گی فرادہ کی اور نماز بھی اپنی پڑھے گا. یعنی ذکر جو ہے وہ اسی طرح سے پورا کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے پڑھے گا جیسے فرادہ پڑھتا تھا. صرف ظاہری طور پر رکوع میں آپ اسی وقت جائیں گے جب سب لوگ رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں تبھی جائیں گے سب لوگ سجدے میں جا رہے ہیں، لیکن ساری نماز انسان کو خود سے پڑھنی ہے. اگر جس طرح سے ہم عیدین کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں اور بھی عیدیں، عید مباہلہ ہے، عید غدیر ہے، تو کیا اس میں جو عمل ہیں، نماز ہے، وہ اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نماز عیدین کے ساتھ ساتھ دیگر جو عیدیں ہیں یعنی عید قربان اور عید فطر کے علاوہ 2 عیدیں بہت اہم ہیں جو ہم مناتے ہیں. ایک عید غدیر ہے جو 18 ذی الحجہ کو ہے، اور دوسری 9 ربیع الاول کی عید فرحت الزہرا جس کو عید زہرا کہتے ہیں. ہر ایک کے اپنے خاص اعمال ہیں. دونوں عیدیں اس لیے اہم ہیں کہ ایک عید تولا کی عید ہے اور ایک دوسری عید تبرہ کی عید ہے، اور تولا و تبرہ تشیع کے لیے شیعت کے 2 پر کی طرح ہیں. جس طرح پرندہ 2 پر سے پرواز کرتا ہے اسی طرح شیعت کا پرندہ جو ہے وہ بھی 2 پروں سے پرواز کرے گا، جس کا ایک پر کا نام ہے تولا اور دوسرے پر کا نام ہے تبرہ. کسی ایک پر سے کوئی پرواز نہیں کر سکتا. تو جس طرح نماز عید پہلی جو شوال اور 10 ذی الحجہ کو مستحب ہے آج کے دور میں اور واجب ہے امام کے حضور کے زمانے میں، اسی طرح مرجع علی قدر کے نزدیک بالکل وہی حکم نماز عید غدیر کے لیے ہے. لیکن دیگر اعمال جو ہے اس کو بھی انسان کو انجام دینا چاہیے. مثلا زیارتیں ہیں، ائمہ علیہ السلام کی زیارت، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زیارت تقریباً ہر عید میں مستحب ہے کہ انسان کو انجام دینی چاہیے. اور ہر عید کے جو خاص دعائیں ہیں اور خاص اعمال ہیں اس کو جیسے کہ مفاتیح میں اور دیگر کتابوں میں ذکر کیا گیا ان کو انجام دینا خود عبادت بھی ہے اور اس عید کی اہمیت کو بھی ہمارے سامنے واضح کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عید جو ہے جیسے عید قدیر ہے یا 9 ربیع الاول ہے، اس کو خود منانے کے ساتھ ساتھ دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، حتیٰ غیر مذہب تک اور غیر مسلمانوں تک بھی پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اسلام میں تاریخی لحاظ سے ایسا کون سا واقعہ پیش آیا، اور اس کو نہ ماننے کے نتائج جو آج ہمارے سامنے ہیں تو کم سے کم ہم اصل واقعہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اصل اسلام اور رسول اللہ کا اسلام کیا تھا اور رسول اللہ نے اسلام کے لیے کیا
انتظام کیا تھا اور لوگوں نے کس طرح سے اسلام کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو خراب کیا۔ بہت شکریہ آقا، وقت ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوعات اور کچھ اور سوالات سے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور ہم جو گفتگو کر رہے تھے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر الگ موضوع پر الگ سوالوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔